بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ عزیز پاکستانی، السلام علیکم۔ کچھ اچھی خبریں آ رہی ہیں جن سے امید کی ڈوریاں دوبارہ سے مضبوط ہوتی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے آج صبح خبر آئی کہ خدیجہ شاہ کو کوئٹہ کی جیل سے رہا کر دیا گیا ہے۔ انہیں جو بھی معاملات تھے ان میں عدالت نے باعزت طور پر بری کر دیا ہے، اور وہ تقریباً 130 دن کے بعد یا شاید 140 دن کے بعد اپنے بچوں کے اور شوہر کے ساتھ یکجان ہو گئی ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے یہ خبر آ رہی ہے کہ صنم جاوید خان کا بھی M3 MPO کے تحت نظر بندی کا آرڈر واپس لے لیا گیا ہے اور انہیں بھی کچھ دیر میں رہا کر دیا جائے گا۔ یہ وہ خبریں ہیں جو مثبت رویوں اور مثبت پیش رفت کے بارے کی جانب نشاندہی کرتی ہیں۔ ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی ہواؤں کا رخ بدلنے جا رہا ہے؟ کیا واقعی نئی منزلوں کا تعین کیا جا رہا ہے؟ کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ اپنے کندھوں سے ناروا بوجھ اٹھا کر پھینکنے جا رہی ہے؟ کیا طاقتوروں نے عوام کی طاقت کے آگے گھٹنے ٹیکنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ ان سوالات کے جواب آپ کو آنے والے چند دنوں میں انشاءاللہ ملیں گے، مگر اس سے پہلے ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اس وقت PDM ہو، پیپلز پارٹی ہو، ڈیزل ہو یا الیکشن کمشنر اور اسی طرح دیگر بیوروکریسی، ان میں شدید قسم کی بے چینی ہے، اور وہ بے چینی حقیقت میں کیا ہے اس کی طرف اختر مینگل صاحب نے اشارہ کیا ہے۔ اختر مینگل فرماتے ہیں کہ معاملہ بیٹ کا یا PTI کے انتخابات لڑنے کا نہیں ہے، معاملہ لندن پلان کے فیل ہونے کا ہے۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ لندن پلان کے تحت پاکستان میں ایک ایسی فضا کریٹ کی جانی تھی جب میاں محمد نواز شریف آتے، ان کا شاندار استقبال ہوتا، عدالتوں سے ان کے معاملات ختم کروائے جاتے اور پھر انہیں 2/3 اکثریت دلوا کر وفاق اور پنجاب میں حکومت سونپ دی جاتی، مگر بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا۔ آل شریف اور وطن دشمنوں کی بدقسمتی سے، میرے اور آپ جیسوں کے لیے خوش قسمتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکا، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو مس کیلکولیشنز ہماری سیاست میں ہمارے تجزیہ نگار جن کے جیبیں بڑے بڑے لفافوں سے بھری جاتی ہیں، ان کے غلط اور بے معنی تجزیوں کی وجہ سے وہ رانگ پرسپشنز جنم لیتی ہیں جو بعد میں انتہائی خطرناک نتائج کا باعث بنتی ہیں۔ قوم کو سال ہر سال سے بتایا جاتا تھا کہ نواز شریف بہت بڑا بزنس فرینڈلی انسان ہے، ان کے پاس معاشی ٹیم ہے، شہباز شریف بہت بڑا ایڈمنسٹریٹر ہے، اسحاق ڈار اکنامکس کا، معیشت کا ایک وزرڈ ہے، اور ان کے پاس کوئی شاید جادو کی چھڑی ہے جس سے یہ پاکستان میں معاشی، صنعتی اور ترقی کا انقلاب لا سکتے ہیں۔ لیکن پچھلے 20 ماہ میں یہ سارے جھوٹے بت دھڑم سے گر گئے۔ آج نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھ کر لندن پلان بنانے والے ان سے سوال کرتے ہیں کہ عوامی رائے عامہ کو اپنے حق میں ہموار کرنا تو آپ کا کام تھا، ہم نے آپ کو مکمل الیکٹرانک میڈیا آپ کی جھولی میں ڈال دیا، ہم نے عمران خان کا نام الیکٹرانک میڈیا پر لینے پر پابندی لگا دی، ہم نے پیپلز PTI کی ساری قیادت کو پابند سلاسل کر دیا، ہم نے پنجاب میں PTI کی لیڈرشپ پر وہ مظالم ڈھائے جس کی 75-76 سالہ تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ لیکن اس سب کے باوجود اگر عوام میں آپ کی پذیرائی نہیں ہو رہی، بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ ذلت و رسوائی کے نئے گہرے گھڑے میں گرتے جا رہے ہیں اور عمران خان عزت اور عوامی مقبولیت کی نئی بلندیوں کو چھو رہا ہے، تو اب بتائیں کہ ہم اس لندن پلان کو آپ کے حق میں کیسے پورا کریں؟ عدالتوں سے آپ کو ریلیف مل گیا، پاکستان کے ایئرپورٹس پر عدلیہ نے آپ کا استقبال کیا، بیوروکریسی آپ کے راہ میں آنکھیں بچھائے بیٹھی ہے، آپ کو ڈیفیکٹو پرائم منسٹر کا پروٹوکول ملتا ہے، 40 گاڑیوں کے کانوائے میں آپ موو کرتے ہیں، لیکن اب یہ بتائیں کہ عوام کو کون یہ چیز سمجھائے؟ عوام تو آپ کے جھوٹ، مکر، فریب
اور بوٹ کو عزت دو کے نظریے کو جان چکے ہیں۔ بہرحال اچھی خبریں آ رہی ہیں، بوٹ کا نشان، بوٹ کا کہہ رہا ہوں، بیٹ کا نشان واپس مل گیا ہے، اور عنقریب امید ہے کہ کچھ اور اچھی خبریں بھی آپ تک پہنچے گی۔ ایسے میں جسٹس بابر ستار نے آج بڑا سخت حکم دیتے ہوئے اٹارنی جنرل کو کہا ہے کہ اگر سوموار کو پیر کے دن عمران خان کو ان کی عدالت میں نہ پیش کیا گیا تو پھر وہ عمران خان کو رہا کرنے کا حکم دے دیں گے۔ جسٹس بابر ستار اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے آج عمران خان اور ریاست کے دشمنوں پر وہ قیامت ڈھائی ہے کہ وہ بل بلا اٹھے ہیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے حکومت کو شدید قسم کی وارننگ اور آرڈر دیتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان کو ان کی پارٹی کے قائم مقام چیئرمین اور دیگر لیڈرشپ سے پارٹی کے ٹکٹ الاٹ کرنے کے سلسلے میں جو ان کی میٹنگز ہیں ان میں ان کو کروانے میں ان کے ساتھ بھرپور تعاون کیا جائے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ نگران حکومتوں کے اندر معاملات بہت خطرناک اور غلط انداز میں آگے بڑھائے جا رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ انتخابات کو خود ملتوی کرنا چاہتے ہیں۔ صاف سی بات ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو بیسیکلی بوٹ پالشیے تلوے چاٹنے والے ہیں، نہ ان کی کوئی عوام میں قد کاٹ ہے، نہ کوئی ان کی عوام میں عزت ہے۔ یہ لوگ جو ہمیشہ چور راستوں سے آتے ہیں، اس بار ان کی لاٹری نکلی ہوئی ہے۔ علی بابا ان کے جو 40 چور ہیں جو پاکستان پر پچھلے تقریباً 1 سال سے زائد مدت سے مسلط ہیں، خصوصاً پنجاب اور خیبر پختونخوا میں، وہ جانتے ہیں کہ جس دن انتخابات ہو گئے اس کے بعد کوئی ان کے چہروں پر تھوکے گا بھی نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے بعض جگہوں پر اگر یہ عوام کے ہتھے چڑھ گئے تو عوام تھپڑوں، جوتوں اور گندے انڈوں سے ان کا برا حشر کر دیں گے۔ عمران خان کی پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ مشاورت کی اجازت ملنا پی ٹی آئی کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف ہے۔ ایسے میں کچھ اور اچھی خبریں بھی یہ آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے لیڈرز کے کاغذات نامزدگی اسکروٹنی سے منظور ہو چکے ہیں، تاہم ابھی تک مراد سعید کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں، اور اسی طرح زرتاج گل کے کاغذات نامزدگی کا فیصلہ منڈے کو ہوگا۔ امید کی جاتی ہے کہ ان کے کاغذات نامزدگی بھی ضروری رد و بدل کے بعد درست قرار پائیں گے اور یہ بھی انتخابات میں بھرپور طریقے سے حصہ لے سکیں گے۔ اس وقت پی ٹی آئی تو الیکشن کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کو کسی قسم کی انتخابی مہم چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی مہم پولیس نے بہت اچھے طریقے سے چلا دی ہے۔ جس طریقے سے پولیس نے پنجاب کے اندر ایک عام شہری کو ذلیل کیا ہے، اس کو تشدد اور اس کے ساتھ جو بھی ناروا سلوک کیا ہے، اس کے بعد میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو کسی بھی قسم کی کیمپین چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ آل شریف اور ان کے معاون چیف الیکشن کمشنر اس وقت سوچ رہے ہیں کہ وہ ان انتخابات کو کیسے التوا کا شکار کریں۔ ایسے میں ایک اور اچھی خبر آئی ہے ناظرین، اور وہ یہ ہے کہ کور کمانڈر کانفرنس کے بعد آرمی کی طرف سے یہ بتا دیا گیا کہ وہ انتخابات کے لیے ضرورت کے مطابق نفری مہیا کریں گے۔ یہ بہت اچھی خبر ہے۔ ایک اور خبر ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ امریکہ کی طرف سے حکومت پر ایک بار پھر یہ زور دیا گیا ہے کہ آپ انتخابات کرائیں، وقت پر کرائیں اور فری اینڈ فیئر کرائیں۔ در حقیقت جس طریقے سے ہم اپنی نارمل زندگی میں ہر چیز کو، خصوصاً جو ہماری ذاتی اور قیمتی اشیاء ہوتی ہیں، انہیں غلاف میں یا کور میں رکھتے ہیں، ویسٹ نے اسپیشلی امریکہ اور یورپ نے اپنی ترقی کے لیے جو بنیادی اصول بنایا ہے وہ میرٹ کا تھا اور رول آف لا کا تھا۔ در حقیقت انہوں نے اپنے ہر معاملے کو قانون کا غلاف چڑھا دیا، اس کو قانون کا تحفظ دے دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکنز یہ چیز بار بار پاکستانی حکومت کو بتا رہے ہیں کہ اگر ہم آپ کی کوئی مدد کرنا چاہیں بھی تو تب تک نہیں کر سکتے جب تک آپ جمہوری اصولوں پر پورا نہیں اترتے، جب تک آپ بنیادی انسانی حقوق اور جو شہری حقوق ہیں ان کا لحاظ نہیں کرتے اور ان کے اعلیٰ معیار پر پورا نہیں اترتے۔ اسی طرح آئی ایم ایف پہلے ہی پاکستان کی موجودہ سرکار کو یہ بتا چکی ہے کہ آپ کو $700 ملین کی دوسری ٹرانچ تبھی ملے گی جب آپ انتخابات کا واضح اور
درست شیڈول ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اب سپریم کورٹ کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ الیکشن کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا۔ کل سپریم کورٹ بند تھی، مگر اس کے باوجود ان کی اپیل کو وہاں دائر کیا گیا۔ اس پر ایک 3 رکنی بینچ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس محمد علی مظہر پر مشتمل 2 تاریخ کو یعنی کہ منگل کے دن اس پر مشاورت کرے گا، اس پر سماعت کرے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو انتخابات میں حصہ لینے کے حق سے محروم نہیں کرتے، بلکہ انہیں تو چاہیے کہ وہ چیف الیکشن کمشنر کی سرزنش کریں اور ان کو یہ بتائیں کہ وہ انتخابات کو تعطل کا شکار کرنے کی اپنی مذموم عزائم اور کوششوں سے باز آ جائیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب چھٹیاں کاٹ کے آ رہے ہیں، عدالتوں کا موڈ پہلے ہی بدل چکا ہے۔ اطہر من اللہ صاحب کو قاضی صاحب اپنے دیگر بینچز سے پہلے ہی علیحدہ کر چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ سپریم کورٹ کے ججوں کی واضح اکثریت قاضی فائز عیسیٰ کی پالیسیوں سے کھل کر اختلاف کر دے، جس طرح جسٹس زیاد الحسن نے اپنا خط میں یہ واضح کر دیا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو خود وائلیٹ کر رہے ہیں، جس کو انہوں نے خود اپروو کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مزید اچھی، بہتر اور پاکستان کے روشن مستقبل سے متعلق خوشگوار خبریں سننے کا موقع دے۔ اللہ آپ سب کا اور پاکستان کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستانی قوم پائندہ باد۔ شکریہ والسلام۔